لوگ آپ کے خلاف رد عمل دیتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے. سانس لینا تک مشکل ہے پنجاب میں. آپ یہاں سے ہمیں چھوڑ کر باہر بھاگ گئے ہوئے. ٹکٹ ملنی ہے وہ تو انہیں بیگ اٹھا کے اور خوشامد کر کے ملنی ہے. پلیٹ میں رکھ کے ایم این اے کی سیٹ دے دی جاتی ہے. چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ تو اپنے ماتحت افسروں کو ملنا پسند نہیں کرتے. آپ کا جو دماغ ہے وہ پی ٹی آئی سے نکلے تو کریں نا آپ کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فہیم احمد. اگر آپ کی اپنی اور اپنے بچوں کی جان خطرے میں ہے, انہیں مسائل کا سامنا ہے اور آپ کے حکمران کہیں اور جا کے عیاشیاں کر رہے ہیں تو یقینی طور پر انہیں حکمران رہنے کا کوئی حق نہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ پنجاب کے تقریباً 1 کروڑ سے زائد بچوں کی زندگیوں کو خطرہ کا سامنا ہے. اس جو سموگ ہے اور جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے. جو سموگ ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جو سیٹلائٹ پکچرز آ رہی ہیں ان میں نظر آ رہا ہے کہ لاہور پورا سموگ میں گھرا ہوا ہے. ایسے وقت میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور وزیر ماحولیات دونوں ملک میں موجود نہیں ہیں اور ٹھنڈی اور خوشگوار فضاؤں میں سانسیں لے رہی ہیں. چلے مان لیا کہ جو مریم نواز ہے ان کی کوئی تکلیف ہے, کچھ بیماری کا شکار ہے تو ان کے علاج کے لیے گئی ہیں, لیکن وزیر ماحولیات کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ بیگ اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ چلی گئی ہیں. ایسے وقت میں جب عوام کڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ وہاں سے بھاشن دے رہی ہیں, بیانات دے رہی ہیں کہ جی پنجاب سب سے آگے بڑھ کر سموگ کا خاتمہ کر لے گا. کیسے ہم آپ پہ یہ بھروسہ کر لیں کہ آپ لوگ ہمیں مسائل سے نکالیں گے, اور پھر جو لوگ آپ کے خلاف رد عمل دیتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ پہ ووٹنگ کرتے ہیں. میں ووٹنگ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن جب آپ پنجاب یا پاکستان میں تو آپ بہت دور رہتے ہیں عوام سے, پھر جہاں عوام کو موقع ملے گا تو وہیں انہوں نے آپ کو رد عمل دینا نا. اب ان کٹھن حالات میں جب سانس لینا تک مشکل ہے پنجاب میں, آپ یہاں سے ہمیں چھوڑ کر باہر بھاگ گئے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے ان کا کیا کردار ہے آپ کے ساتھ, وہ کیوں گئے ہوئے ہیں؟ اب ڈان نے خبر نشر کی ہے کہ وہ چیف سیکرٹری صاحب ایسے ہیں کہ وہ تو اپنے ماتحت افسروں کو ملنا پسند نہیں کرتے. کئی دن گزر جاتے ہیں, ان کو میٹنگ کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ ملتے نہیں ہیں. یہ رویہ کیا ہے, یہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے سسٹم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ کو سمجھنا اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو مریم اورنگزیب صاحب ہے انہیں عوام میں جا کے الیکٹ نہیں ہونا, تو انہیں کیا ضرورت ہے عوام کی, کیا فکر ہے عوام کی؟ ان کے لیے تو جو ٹکٹ ملنی ہے وہ تو انہیں بیگ اٹھا کے اور خوشامد کر کے ملنی ہے. وہ ایم این اے بنی تو تب وہ ایسے ہی بنی تھی. اب وہ ایم پی اے بن کے انہیں 3 سے 4 منسٹرز میں نے آپ کو پچھلی بتایا تھا کہ ان کے پاس ہے. تو اگر ان کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے, انہیں کروڑوں لوگوں میں عوام, وہ کون سا کوئی یاسمین راشد ہے جن کو بیچاری کو جا کے ووٹ لینا پڑے گا اور اس کے باوجود بھی وہ نواز شریف سے ہرا دی جائیں گی. وہ تو ایک پریویلیج کلاس ہے جن کو پلیٹ میں رکھ کے ایم این اے کی سیٹ دے دی جاتی ہے. اور ایم این اے کی سیٹ کون دیتے ہیں؟ جن کی وہ غلامی کرتے ہیں. تو وہ ٹھیک کرتے ہیں نا, وہ غلامی کریں گے جا کے, وہ بیگ ہی اٹھائیں گے. وہ کون سا عوام کے لیے کوئی کام کریں گے؟ عوام کے لیے تو تب کام کریں نا کہ جب عوام سے ووٹ لینے ہو. عوام سے تو انہوں نے ووٹ لینے ہی نہیں. جو یہ سسٹم کا خلا ہے نا کہ جو خواتین کو حقوق کے نام پہ یا انہیں امپاور کرنے کے نام پہ سیٹیں انہیں تھما دی جاتی ہیں جن کا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہے؟ اس نظام کو بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ فکس پرپورشن رکھیں سیٹس کا خواتین کے لیے, لیکن ان خواتین کے لیے رکھیں نا جو ورکرز ہیں, جو عوام سے جا کے ووٹ مانگتی ہیں, جو عوام کے لیے کام کرتی ہیں, قربانیاں دیتی ہیں. یہ جو پریویلیج کلاس خواتین رہتی ہے, ان کو کیوں, کس حیثیت میں یہ لوگ ایک پرچی پہ نام لکھ کے دے کے ایم این اے بنوا دیتے ہیں, اور پھر وہ جو عوام کے ساتھ سلوک کرتی ہیں انہیں عام منسٹریز میں کام کر کے وہ آپ کے سامنے. تو یہ اس طرح کا نظام کو بدلنا چاہیے. اور پھر جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا, وہ صحیح جگہ خدمت کر رہے ہیں, کیونکہ اس خدمت کے بدلے ہی تو انہیں پروموشنز ملنی ہیں. وہ عوام کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ اپنے ماتحت افسروں کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ تو بالکل صحیح خدمات کر رہے ہیں. تو یہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے, جو پولیٹیکل سسٹم ہے, یہ بڑے فلاس کا ہے, اس کو سامنا ہے, ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ خبر تھی. دوسری خبر آج مجھے ملی, بڑی ایک عجیب سی خبر ملی کہ جو کراچی میں ایئرپورٹ پہ جس دہشت گرد نے حملہ کیا تھا وہ 2 سے 3 دن کراچی میں رہا ہے اور انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں تھا, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جس دن اس نے بارودی گاڑی لی اس کے بعد بھی وہ کئی گھنٹے تک عام سڑکوں پہ گھومتا رہا کراچی کے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا, کسی نے اس کی خبر نہیں لی, اس کی انٹیلیجنس بنیاد پہ اس کو روکا نہیں, کسی کے پاس کوئی اس کی اطلاع نہیں تھی. یہاں میں سوچتا ہوں کہ اس کے پاس اطلاع ہو بھی کیسے
کیونکہ جو ہمارے ماشاءاللہ جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو سارے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کو گھروں سے نکال کے اگر کہیں چھپے بھی ہوں تو وہ نکال کے لا کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی اکثر ناکام رہتی ہے آج کل. تو وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ایک اہم ترین جو ملک ہے جو اس وقت ناراض ہے پاکستان سے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں آپ کی سیکورٹی نہیں چاہیے, ہمیں اپنی سیکورٹی لانے دیں, اس کے باشندوں کو آپ سنبھال نہیں سکتے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ کا جو دماغ ہے وہ پی ٹی آئی سے نکلے تو کریں نا آپ کچھ. پی ٹی آئی کو میں کئی مرتبہ کہہ رہا ہوں, عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو عوام پہ چھوڑ دیں. اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے تو عوام ریجیکٹ کریں گے. اس سارے چکر میں جو آپ ریاست کا نقصان کر رہے ہیں اور ساری انرجی اس در لگا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے. اور تیسری خبر جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی پازیٹیو خبروں کو پروموٹ کرتے ہیں, لیکن ایک پازیٹیو خبر ہے جس کی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ای کورس کے ذریعے 75% جو بیک لاگ تھا مقدمہ کا وہ ختم ہو گیا. یہ جو زیر التوا کیسز کا خاتمہ ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے امید ہے کہ جو لاکھوں پینڈنگ کیسز ہیں دوسرے ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں وہ بھی انشاءاللہ حل ہوں گے, کیونکہ یہ حل ہوں گے تو لوگوں کو انصاف ملے. تو اس کو بتانا بھی چاہیے تھا, لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے تھا کہ کس طرح ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے یہ مقدمات کا خاتمہ کیا گیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ جو گورنمنٹس ہیں پروونشل گورنمنٹس ہیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں, وہ پرفارمنس کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی اور عوام کو سہولیات دیں گی. تو آج یہی کچھ خبریں تھیں میرے پاس, میں نے ان پہ آپ سے شیئر کرنا تھا کچھ. امید کرتا ہوں آپ کو کچھ فیکٹس سمجھ آئے ہوں گے اور آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.